بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس چیز سے وجود صاف ہونا چاہیے۔ ابھی ایک وائرس ہے جو تمہیں نظر بھی نہیں آتا، بار بار بندہ ہاتھوں کو اسپرے کر رہا ہے، ہاسپٹل سے اسپرے ہو رہے ہیں، گھروں کو صاف کیا جا رہا ہے، ڈیٹول سے دھویا جا رہا ہے۔ بھائی جو تجھے نظر بھی نہیں آ رہا، کتنا پریشان ہے تو، ہر دوسرے بندے کے چہرے پہ ماسک لگا ہوا ہے، ایسا دشمن جو نظر ہی نہیں آ رہا، پتہ نہیں ہوا میں ہے، ہاتھ میں ہے، دیوار پر ہے، زمین پر ہے، بندے کو پریشان رکھ دیا اس نے۔ جب ایک چھوٹا سا وائرس تیرے جسم کو اتنا نقصان دے سکتا ہے، اور جو سب سے بڑا وائرس ہے، جو شمریت کا وائرس ہے، جو یزیدیت کا وائرس ہے، براءت یہی ہے۔ ابھی تم نے ماسک لگائے ہیں، گویا تم اس سے براءت کر رہے ہو نا، اس سے دوری چاہ رہے ہو نا، نظر نہیں آ رہا لیکن اس سے بچنا چاہ رہے ہو، دوری چاہ رہے ہو۔ براءت یہی ہے کہ اگر میرے ہاتھوں پر ہے، میں ہاتھوں کو دھو کر اسے صفایا کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہی تو براءت زیارت عاشور امام حسین مومن کو سکھاتے ہیں کہ حسین کے عزادار تو ماتم بھی کر رہا ہے، مجلس میں بھی آ رہا ہے، اللہ اور نبی کا نام بھی لے رہا ہے، لیکن تیرے وجود میں وہی صفات ہیں جن پر تو لعنت بھیج رہا، وہی صفات تیرے اندر ہے۔ کہ میں نے کہا شمر حسود تھا، حاسد تھا۔ اگر یہی صفت حسد کسی انسان کے اندر ہو کہ اگر میں کسی کی اچھی گاڑی دیکھوں مجھ سے برداشت نہ ہو، میں کسی کا اچھا گھر دیکھوں مجھ سے برداشت نہ ہو، اور اس حسد میں آ کر اس کی گاڑی کو اسکریچ کر کے چلا جاؤں کہ اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں۔ فرمایا حسین نے ایک جنگ لڑی، اور اس جنگ میں حسین نے کائنات میں بہت بڑا کام کیا۔ حسین نے کائنات کی اچھائیوں کو جمع کیا، اور اس کے مقابلے میں کائنات کی برائیاں تھیں۔ لشکر یزید مجموعہ ہے برائیوں کا، اور لشکر حسین مجموعہ ہے اچھائیوں کا۔ اگر اخلاق کو مجسمے میں ڈھالنا ہے تو کربلا کے میدان میں حسین کے لشکر کو دیکھ، اور اگر برائیوں کا کریہ چہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو کربلا کے میدان میں مد مقابل یزیدیوں کا لشکر دیکھ۔ معیار قرآن کی آیتوں کو پڑھنا نہیں، حدیث کی آیتوں کا پڑھنا نہیں، فلاں حافظ قرآن ہے، فلاں حافظ حدیث ہے، فلاں مفتی ہے۔ تجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے وجود میں اخلاق مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے۔ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اگر تیرے وجود میں اخلاق مصطفی بھی نہیں ہے، یہ تم کون سا اسلام مسلمانوں کے سامنے پیش کر رہے ہو جس اسلام میں نہ رحم ہے، جس اسلام میں نہ رواداری ہے، جس اسلام میں نہ بھائی چارہ ہے؟ وہی اسلام تھا، یہ یزید کا اسلام تھا۔ ارے رسول اگر دشمنوں کو بھی مارتے تھے نا جنگ میں، دفاع کی حالت میں، تو کہتے تھے ان کے لاشوں کو دفن کر دو۔ کہا میری دشمنی ان کے جسموں سے تو نہیں ہے، 7 بلین پیپل اس دنیا میں کرۂ ارض میں رہتے ہیں، ہماری دشمنیاں ان کے جسموں سے تو نہیں ہے۔ دشمنی، اختلاف، تفرقہ، دوری، براءت اس انسان کے فکر اور کردار سے ہے، اس کی رفتار سے۔ مرنے کے بعد یہ جسم تو بیچارہ، جسم کا تو قصور نہیں ہے، جس کی فکر تھی وہ فکر تو اس کے جسم سے نکل کے چلی گئی۔ لیکن کربلا کے میدان میں دیکھو گے رسول کا کردار تھا کہ جب جنگ ہوتی تھی کہتے تھے اگر کوئی جسم زمین پہ پڑا ہوا ہے جا کر دفن کر دو۔ لیکن کربلا کے میدان میں جسموں کو نکال کر، تصور تو دیکھو، مد مقابل ظلمت اتنی ہے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جہنم جو قرآن میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ جو بندہ جہنمی ہوگا اس کے اندر سے ساری اچھائیاں نکال دی جائیں گی، اس کا وجود ایک وحشی وجود ہوگا۔ کہ تمہیں شیر وحشی کیوں لگتا ہے، یہ چیتا وحشی کیوں لگتا ہے؟ اس میں ذرہ برابر رحم نہیں ہوتا۔ اس کا کام ہوتا ہے اپنی بھوک کو بجھانا، وہ کسی ہرنی کے بچے کو کسی کو بھی چیرے گا، پھاڑے گا، کھائے گا۔ یہ وہی وحوش ہیں کہ جہنم انہی وحوش کا ایک مظہر ہے کہ اگر کوئی جنتی جہنم سے گزرے گا بھی تو یہ وحوش اسے کاٹ دیں گے۔ فرمایا جہنم کا یہ ایک دوسرے کو جہنم میں کھائیں گے، کیونکہ ان کا وجود ایک وحشی وجود ہوگا، ان کے وجود میں ایک بھی صفت حسنہ نہیں ہوگی۔